دیکھیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سب کے طریقے الگ الگ ہیں، سب کے زاویے الگ الگ ہیں، لیکن یہ جو اتنا بڑا مجمع آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ان سب کا مقصد بس ایک ہے تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ ہم یزید کے طرفدار نہیں ہیں بلکہ حسین کے طرفدار۔ وہ دل کہ جس دل میں نبی کی محبت ہو، وہ دل کے جس دل میں عشق پیغمبر اسلام ہو، اور ایسے دل میں اس حسین کی محبت نہ ہو تو وہ دل بھی نہیں ہے۔ مجھے جو باتیں عرض کرنی ہے، بہت سارے لوگ آج دنیا میں عزاداری سید الشہداء کے متعلق الٹی سیدھی باتیں کیا کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہمارے ہاتھوں میں غازی کا پرچم ہے، یہ قافلہ حسینی کی پہچان ہے، اور 10 محرم کو جو ہم تعزیہ اپنے کاندھوں پر لے کر کے نکلتے ہیں، وہ تعزیہ شبیہ ہے روضہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ آئیے عزیزو، میں یہ چاہتا ہوں جو ہمارے شیعہ سنی ہندو بھائی یہاں کے اوپر جمع ہوئے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں۔ رسول کا نواسہ 28 رجب المرجب کو مدینہ چھوڑ کر کے کربلا جا رہا ہے، اور صرف اس لیے جا رہا ہے کہ یزید نے خط لکھا تھا تاکہ حسین سے بیعت لی جا سکے، لیکن وہ جس کے سینے میں علی کا دل تھا، وہ جس کے سینے میں رسول اسلام کا دل تھا، وہ مدینے میں کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کے یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ دنیا پہچان لے میں رسول کا نواسہ ہوں، اور جب تک حسین زندہ ہے تب تک نانا کے دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، نانا کے دین میں کوئی بدلاؤ نہیں ہو سکتا ہے۔ جب تک حسین زندہ ہے ہم شریعت محمدی کو مٹنے نہیں دیں گے، ہم شریعت رسول اسلام کو پامال نہیں ہونے دیں گے، اور اپنے مختصر سے قافلے کو لے کر کے 28 رجب المرجب کو یہ قافلہ مدینے سے کربلا کی طرف جا رہا ہے تاکہ نانا کا دین بچایا جا سکے، نانا کی شریعت بچائی جا سکے، نانا کا اسلام بچایا جا سکے۔ اب اگر تمام مجمع کی توجہ میری طرف ہے تو میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اور اپنی منزل تک پہنچتا ہوں۔ پانی کس نے نہیں دیکھا ہے؟ آج ہر انسان کی زندگی کی ضرورت ہے پانی، لیکن جب دنیا سے سوال کیجئے کہ صاحب پانی کی فطرت کیا ہے تو وہ بس یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ پانی کا قانون یہ ہے، پانی کی فطرت یہ ہے کہ جو پیے گا وہی جیے گا۔ تھوڑا بولیے، پانی کا یہ قانون ہے کہ جو پیے گا وہی جیے گا۔ کائنات میں کوئی ایسا انسان ہے جو بغیر پانی کے جی کر کے دکھائے تو واقعی میں اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے آمادہ ہوں۔ یہ زندگی کی اتنی بڑی ضرورت ہے کہ کس ضرورت کو کبھی ٹالا نہیں جا سکتا ہے۔ میں پولیس پرشاسن سے خصوصاً گزارش کرتا ہوں کہ ہم لوگ سال میں ایک بار روڈ کے اوپر آتے ہیں، اور یہ جو سسٹم چل رہا ہے گاڑیوں کے آنے جانے کا، یہ بند کروانا ان کی ذمہ داری ہے۔ 1 گھنٹے کا جلوس ہے، روزے کے اوپر پہنچ جائے گا، اس سے ہمارے جلوس میں ڈسٹرب ہو رہا ہے، خدا کے لیے اس کو روکیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، توجہ چاہتا ہوں جتنا مجمع میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ جب دنیا سے سوال کیا گیا کہ ہمیں یہ بتاؤ پانی کا قانون کیا ہے، پانی کی شریعت کیا ہے، تو ہر انسان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ پانی کا قانون یہ ہے کہ جو پیے گا، بولیے پانی کا قانون یہ ہے کہ جو پیے گا وہ جیے گا۔ لیکن ایک طرف حسین کا چھوٹا سا لشکر تھا، ایک طرف یزید کا 9 لاکھ کا لشکر تھا۔ حسین کے خیمے میں پانی نہیں تھا، یزیدی لشکر میں پانی موجود تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، لیکن آپ کربلا کا منظر کو دیکھیے کہ جہاں پانی موجود تھا وہاں تعداد زیادہ تھی، 9 لاکھ لوگ تھے، لیکن ہوا کربلا دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ جو پانی پیے گا وہی جیے گا، لیکن حسین نے کربلا میں آ کے بتایا کہ دیکھو ہمارا قافلہ پیاسا ہے، لیکن زندہ ہم رہیں گے، جہاں پانی پیا جائے گا وہ لوگ مرے رہیں گے۔ اسی لیے خواجہ اجمیری نے کہا تھا کہ یزید
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا علی۔ تو آپ نے غور کیا، ایک طرف 9 لاکھ کا لشکر تھا، ایک طرف حسین کے ساتھ ہی 70 لوگ تھے، لیکن یہ حسین کے لشکر کا کرشمہ ہے مسلمانوں، یہ حسین کے لشکر کا معجزہ ہے مسلمانوں۔ تمہیں کچھ باتیں جو بتائی جاتی ہیں، کچھ باتیں ہم سے بھی سنو کہ ہم کربلا کا غم کیوں کرتے ہیں، ہم کربلا والوں کی محبت اپنے دل میں کیوں رکھتے ہیں۔ امام حسین مدینے سے کربلا آئے تھے کچھ قانون بدلنے کے لیے، کچھ قانون بدلنے کے لیے آئے تھے، لیکن یہ حسین کے لشکر کا معجزہ تھا۔ یزید اتنا ڈرا ہوا تھا کہ وہ لشکر سے لشکر منوا رہا تھا، فوج پہ فوج منوا رہا تھا، وہاں خط بھیج کے بلایا جا رہا تھا۔ حسین اپنے چاہنے والوں کو چراغ شمشیر کر کے کہہ رہے تھے، جسے جانا ہے چلا جائے، ذرا پہچانیے گا رسول کا نواسا کربلا میں۔ ایسا منظر دکھا رہا ہے کہ جو 78 لوگ آئے ہیں اسے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا میرے خون کی پیاسی ہے، میں تو بیعت تمہارے اوپر سے اٹھاتا ہوں، جسے جانا ہے چلا جائے۔ اب منظر کیا ہے، منظر سنیے گا عزیزو، 9 لاکھ کا لشکر ڈرا ہوا نظر آ رہا تھا، حسین کے 71 ساتھی عزم مسلمان بن کر کے کربلا کے میدان میں کھڑے تھے اور دنیا کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ یہ اتنا بڑا لشکر جو آیا ہے کربلا کے میدان میں، یہ ہمارے خون کا پیاسا ہے، یہ حسین آواز دیتے ہوئے نظر آ رہا ہے، یہ لوگ ہمارے قتل کے اوپر آمدہ۔ وہ جو دنیاوی بادشاہ تھا اس نے کیا کہا تھا کہ ہم رسول اسلام کے اسلام کو بدلنا چاہتے ہیں۔ آج اگر کوئی آپ سے کہے کہ تعزیہ مت اٹھائیے، علم مت نکالیے، ڈھول مت بجائیے، اکھاڑا مت بجائیے، یہ سمجھ لیجیے اس کا رشتہ حسین کی طرف سے تو نہیں ہے۔ ارے کیا سن رہے ہیں، اس کا رشتہ حسین کی طرف سے تو نہیں ہے، کہیں اور سے ہو سکتا ہے جو میں نہیں بتا سکتا، لیکن جو حسینی ہے وہ انداز بدل کر کے آتا۔ کوئی اپنے ہاتھوں میں بازی کا آنند لیے رہتا ہے، کوئی دوست حسین کا تعزیہ لیے رہتا ہے، کوئی ڈھول بجا کر کے۔ یہ جو میرے سامنے اتنا بڑا مجمع ہے، میں آپ کو آج سے 30 سال پہلے لے چلتا ہوں، جب انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، جب موبائل کا زمانہ نہیں تھا، جب یہ الیکٹرانک میڈیا کام نہیں کر رہی تھی، اس وقت ہمارے آبا و اجداد کیا شیعہ اور کیا سنی، یہ یاد رکھیے، جو ان دونوں مذہبوں کو توڑتا ہوا نظر آئے، سمجھیے اس کے سینے میں انسان والا پن نہیں ہے۔ آج دنیا کو جو خوف ہے وہ انہی دونوں فرقوں سے ہے، ایک شیعوں سے اور دوسرا کو جسے اہل سنت کہا جاتا ہے، جس کے دل میں رسول کی بھی محبت ہے، آل رسول کی بھی محبت ہے۔ دشمن یہ جانتا ہے کہ ہم ہر جگہ کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ ان کے دلوں میں رسول اور آل رسول کا عشق ہے، ان کے اوپر ہم حاوی نہیں ہو سکتے۔ امام حسین کربلا میں آئے اور کربلا میں آ کر کے امام حسین کا پیغام دے رہے، توجہ سے سنیے گا۔ کہا کربلا سے پہلے تاریخ کچھ اور تھی، کربلا کے بعد کی تاریخ کچھ اور ہے، اور کیجیے گا، توجہ کیجیے گا، آپ کی توجہ چاہتا۔ کربلا سے پہلے کی تاریخ کیا تھی؟ کہا کربلا سے پہلے تلوار جیتتی تھی، سر ہار جاتے تھے۔ کیا سن رہے ہیں؟ تلوار جیتتی تھی، سر ہار جاتے تھے، رسول کے نواسے نے کربلا میں آ کر کے اس قانون کو پلٹ دیا۔ کہا کربلا سے پہلے تلواریں جیتتی تھی، سر ہارتے تھے، کربلا کے بعد سر جیتیں گے اور تلواریں ہارتی نظر آئیں گی۔ آپ غور کریں، رسول کے نواسے نے کربلا میں آ کر کے اس قانون کو بدل دیا۔ اچھا کربلا سے پہلے اور کیا قانون تھا؟ کربلا سے پہلے قانون اور تھا، جدھر زیادہ لوگ ہوتے تھے وہ جیت جاتے تھے اور جدھر کم لوگ ہوا کرتے تھے وہ ہار جاتے تھے۔ ایک طرف 9 لاکھ کا لشکر تھا، ایک طرف 72 کا لشکر تھا۔ کربلا سے پہلے کا قانون یہ تھا کہ صاحب جہاں زیادہ لوگ ہوتے تھے وہ جیتتے تھے، جہاں کم لوگ ہوتے تھے وہ ہار جاتے تھے۔ رسول کے نواسے نے کربلا میں آ کر کے قدم رکھا اور رکھ کر کے کہا حسین اس قانون کو بھی بدلے گا، جہاں زیادہ تعداد ہوگی وہ ہارے گا، چھوٹا سا لشکر جیتتا ہوا نظر آئے گا۔
آپ غور کریں، آخری بات اور اسے غور سے سن لیجیے۔ کربلا سے پہلے عجیب و غریب قانون تھا، کربلا کے بعد حسین نے اس قانون کو بدل دیا۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ، میرا لاکھوں سلام وہ جو اجمیر کی نگری میں سو رہا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں 1000 سلام انہیں بھیجوں۔ انہوں نے آج دنیا کے مسلمانوں کو بتایا کہ دیکھو حسین کیا ہے اور یزید کیا ہے۔ خواجہ چاہتے تو جس مصرے میں یزید کا نام رکھا تھا اس مصرے میں حسین کا نام رکھ سکتے تھے، لیکن خواجہ نے فرمایا شاہ حسین، بادشاہ حسین، دین حسین، دی پناہ حسین، سردار نادار دست در دست یزید، آقا کے بنا الہ الہ حسین۔ جس مصرے میں حسین کا نام رکھا اس میں یزید کا نام نہیں رکھا، جس میں یزید کا نام رکھا اس میں حسین کا نام نہیں رکھا۔ میں کہوں گا خواجہ دنیا کو پیغام کیا دینا چاہتے؟ کہا دیکھ لو دنیا کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہی پیغام ہے کہ جہاں حسین ہوگا وہاں یزید نہیں ہوگا، اور جہاں یزید ہوگا حسین نہیں ہوگا۔ مل کے لڑے کھڑے ہو جاؤ اور ایک تاریخی نعرہ لگے گا انشاءاللہ۔